بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور العزا قصبہ کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کشتی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے سبق پڑھا تھا۔ آج کی جو فصل ہے وہ ہے نماز تراویح کے بارے میں۔ رمضان کے مہینے کے اندر نماز عشاء میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ کار ہے، ساری چیزیں اس فصل کے اندر بیان ہوں گی، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی صلاۃ التراویح، یہ فصل نماز تراویح کے بارے میں ہے۔ التراویح سنت للرجال والنساء، تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ تراویح مردوں عورت کے لیے سنت ہے۔ وصلاتها بالجماعت سنت کفایت، اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، دوسرا ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ جیسے فرض ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین، دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ تو سنت کفایہ کا مطلب، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو، اس امر کو اگر کوئی چند لوگوں میں سے کوئی ایک ادا کر لے تو اس کی طرف سے وہ گناہ سے بری ہو جائے گا، اور اگر بالفرض کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اگر کوئی بندہ محلے کے اندر فوت ہو جاتا ہے اور محلے کا کوئی بھی بندہ اس جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایک اس جنازے کے اندر نہیں جاتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سنت مؤکدہ ہے سنت نماز تراویح۔ اگر ہر بندہ نماز تراویح پڑھنا جماعت سے ترک کر دیں، صلاتوں بالجماعت، جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا، یہ جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ الکفایہ نہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی جماعت سنت مؤکدہ الکفایہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک آدھا جو ہے وہ بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر سارے کے سارے لوگ نماز تراویح بغیر جماعت کے پڑھنا شروع ہو جائیں، ہر کوئی اکیلا پڑھے، تو ایسا کرنا ہر ایک کو یہ اس کا گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، سنت موقع الکفایہ کا مطلب یہی تھا۔ آگے ہے وقت، کہتے ہیں وقتها بعد صلاۃ العشاء، نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے، عشاء کے فرض کے بعد ہے۔ صلاۃ العشاء یعنی نماز عشاء کے فرض کے بعد ہے، یعنی تراویح اس وقت پڑھی جائے گی جب ہم عشاء سے پہلے پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ نماز عشاء سے پہلے تراویح پڑھے گا تو اس کی نماز تراویح نہیں ہوگی۔ فرض پڑھنا ہے، فرض پڑھنے کے بعد نماز تراویح پڑھنا۔ وَيَصِحُ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ، وطر کو تراویح پر مقدم کرنا یہ بھی درست ہے، اور وطر کو نماز تراویح سے مؤخر کرنا یہ بھی درست ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے تراویح پڑھے پھر وطر پڑھے یہ بھی کر سکتا ہے، اور پہلے تراویح پڑھے پھر وطر پڑھے تو یہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح درست ہے۔ یصح تقدیم الوطر علی التراویح، تراویح پر وطر کو مقدم کرنا جائز ہے، اور وطر کو تراویح سے مؤخر کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ، اور نماز تراویح کو ثلث اللیل تک، یعنی ایک رات کی ایک تہائی تک مؤخر کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ او نصف ہی، یا آدھی رات تک اس کو مؤخر کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ولا، ٹھیک ہے، نماز تراویح کو ثلث دیر یعنی رات کے ایک تہائی تک مؤخر کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور آدھی رات بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یکرہ تاخیرها الی ما بعدہ علی الصحیح، اور نماز تراویح کو نصف اللیل، ما کا مراد اور ما بعدہ، اس سے مراد ہے نصف اللیل کے بعد، آدھی رات کے بعد، یعنی آخری ثلث جو ہے اس تک بھی نماز تراویح کو پڑھنا
یہ مؤخر نہیں ہے علی صحیح، صحیح مذہب کے مطابق۔ اگر کوئی بندہ آدھی رات کے بعد بھی نماز تراویح پڑھتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهِيَ عِشْرُونَ رَكَعَةً بِعِشْرِ تسلیمات، نماز تراویح یہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ۔ یعنی نماز تراویح دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعتوں کے بعد ایک سلام پھیریں گے، دونوں طرف سلام پھیریں گے تو یہ ایک سلام ہو گیا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح دو دو رکعتیں کر کے 20 رکعتیں پڑھیں گے تو جتنی 20 رکعتیں جیسے ہی پوری ہوں گی تو 10 سلام پورے ہوں گے، یعنی 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھنا یہ لازم ہے۔ اس سے نہیں کہ 4 4 رکعتیں بندہ کر کے پڑھے اور جو ہے وہ 4 سلاموں کے اندر 20 رکعتیں پوری کر دے، 5 سلاموں کے اندر۔ اب کہتے ہیں وَيَسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا، ہر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اسی کی مقدار یہ مستحب ہے، یعنی جتنی مقدار نماز تراویح پڑھی اتنی مقدار بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ ہر 4 رکعتوں کے بعد اسی کی مقدار بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ وَقَضَى بَيْنَ التَّرْوِيحَةِ تَرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ، اسی طرح 5ویں ترویحہ میں بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ترویح کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4 رکعتیں بندہ پڑھ لے، 2 رکعتوں پڑھ کر سلام پھیرا، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، تو اس کے بعد یہ ایک ترویح ہوگی۔ جو آخر سب سے ہوئی نا آخری ترویح ہوگی، ترویح خامس، یعنی جب ساری نماز پوری ہو جائے گی، تراویح ساری نماز پوری ہو جائے گی تو وہ ترویح خامس کہلائے گی۔ تو ترویح خامس کے بعد بھی بیٹھنا یہ مستحب ہے، جیسے ہم وتر اور وتر سے پہلے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، بین ترویحۃ الخامسۃ والوتر، ترویح خامسہ اور وتر کے درمیان بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں وسنت وسن ختم القرآن فیہا مرتن فی الشہر، تراویح میں قرآن کو ختم کرنا مہینے میں ایک بار یہ سنت ہے۔ سن ختم القرآن فیہا، تراویح میں قرآن پاک کو ختم کرنا سنت ہے، مرتن ایک مرتبہ، فی شہر ایک مہینے میں، پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان مل به القوم قرا بقدر ما لا يعدي الى تنفيرهم، بس اوقات کیا ہوتا ہے بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران اس کو تراویح کے اندر قرآن پڑھنے کے دوران تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا پھر تھک جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ قَرَا بِقَدْرِ مَا لَا يُعَدِّي إِلَى تَنْفِيرِهِمْ، اگر قوم کو ملال ہو، قوم کو تھکاوٹ ہو، قوم جماعت نمازی حضرات اگر کھڑے نہ ہو پاتے ہوں تراویح کے اندر مکمل پڑھنے کے وقت میں، تو کیا کریں گے؟ تو قرأ بقدر ما لا يعدي الى تنفيرهم، اتنی مقدار پڑے گا کہ جتنی مقدار ان کی نفرت کا باعث نہ بنے۔ اگر قوم کو ملال ہو تو ایک اتنی مقدار تلاوت کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ متاثر نہ ہو۔ زیادہ قرآن پڑھیں گے تو جو ضعیف العمر لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ متاثر ہو جائیں گے، پھر نمازیں پر بھی نہیں آئیں گے، جواب پر بھی نہیں دے۔ پھر مختار، یہ مختار قول کے مطابق ہے کہ اگر سمجھ نہیں آتا اور وہ جو قوم ہے وہ ملال میں ہے تو پھر
قرآن کو ختم کرنا یہ لازم ضروری نہیں ہے، لیکن مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا یترک الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل تشہد منہا، نماز تراویح کے ہر تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنا ترک نہیں کرے گا۔ معروف ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور مجہور بھی کر سکتے ہیں، ولا یترک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ترک نہیں کیا جائے گا نماز تراویح کے ہر تشہد میں۔ پہلے میں نے پیچھے سے ترجمہ کیا، اب آگے سے میں نے ترجمہ کیا، تو دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، ہر اعتبار سے آپ کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے۔ اگرچہ قوم کو ملال ہو، اگرچہ قوم جلدی جلدی نماز پڑھنے کے خواہش مند ہو، لیکن پھر بھی کیا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام ضرور پڑھیں گے، درود ضرور پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی استاد صاحب، جی یہ کتاب کا کچھ پیج بیچ میں نمبر ہے، آواز کٹ گئی تھی لیکن وہ ریکارڈنگ سنیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ پیج نمبر 217 ہے۔ نماز تراویح کا بیان، چلیں آگے ہیں۔ اگرچہ ولو ملل قوم علی المختار، مختار مذہب کے مطابق اگرچہ قوم کو ملال ہو، قوم اگرچہ تھکاوٹ محسوس کریں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا نماز کی حالت میں یہ ترک نہیں کیا جائے گا کہ بندہ صرف تراویح کے اندر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر دوسری رکعت کے اندر آئے پھر تشہد پڑھ کر پھر سلام پھیر دے، نہیں، درود پاک بھی پڑھا جائے گا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے۔ آگے کہتے ہیں ولا یترک ثناء و تسبیح ہو، اسی طرح ثنا کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا، تسبیح کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا۔ تسبیح الرکوع والسجود، ثنا جو شروع میں پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، وہ بھی ترک نہیں کی جائے گی۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ترک نہیں کریں گے۔ سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ترک نہیں کریں گے اگرچہ قوم کو ملال ہو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولا یأتی بالدعاء ان ملل قوم، ہاں اگر قوم کو ملال ہو، قوم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو تو دعا نہیں پڑے گا۔ ولا یاتی بالدعاء اس کا ترجمہ کریں گے دعا نہیں پڑے گا اگر قوم کو ملال ہو۔ ولا تقدر تراویح ہو، تراویح کو قضا نہیں کیا جائے گا بے فواتحہ، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ ولا تقدر تراویح بفواتحہ، نماز تراویح کو قضا نہیں کیا جائے گا اس کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ منفردن ولا بجماعت، نہ ہی اکیلے نہ ہی جماعت کے ساتھ۔ اگر نماز عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو نماز تراویح فوت ہو جائے گی، تو اب بعد میں اس کو قضا کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ فرض کی قضا ہوتی ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، لیکن سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ نماز فجر کی جو سنت ہے اس کے لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کی نماز فجر کی سنت قبلیہ لے جاتی ہیں تو وہ بندہ اسی دن کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن زور کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ زور سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن جو اس کے علاوہ اور سنتیں ہیں، چاہے کوئی سی بھی سنتیں ہوں، وہ قضا نہیں ہوں گی۔ تو سنت السلام تراویح، علیکم۔ نماز تراویح نہ اکیلا بندہ ادا کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، نہ ہی جماعت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔